السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل رب اما ترینی ما یوعدون رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ المؤمنون ہے، پارہ نمبر 18 ہے، آیات مقدسہ نمبر 93 تا 98 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، اعلیٰ نظریہ اور شعور عطا فرمائیں، اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے اپنی کائنات پر رٹ ارشاد فرمائی، رہنمائی دی کہ اس کائنات میں اگر کوئی با اختیار ہے، مالک ہے، اولی نال ہے، تو وہ اللہ کی ذات اقدس ہے۔ اسی لیے اللہ کی ذات میں اور اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، اولاد ہے، اور نہ ہی اللہ رب العزت کے ساتھ کوئی اور شریک ہے، کوئی الہ ہے، حکمران ہے، معبود ہے۔ وجہ اس کی خود اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی، رہنمائی دی کہ کبھی بھی سسٹم دو طاقتوں کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ ایک طاقت ہونی چاہیے، اسی کی رٹ ہونی چاہیے، پھر سسٹم چلتے ہیں۔ اور اللہ کا تو یہ پورا تدبیری نظام ہے جو کائنات آسمان، زمین اور جو کچھ ہے، اور پھر اللہ نے ساری مخلوقات کے ساتھ ساتھ اشرف المخلوق انسان کو پیدا کیا ہے، تو سارا اللہ نے ایک تدبیری نظام بنایا ہے، اور پھر اس انسان میں اپنے اولو العزم انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو پیدا کیا اور مبعوث کیا تاکہ انسانیت کو رہنمائی دیں، اور انسان کو کائنات کا دلہا اور مرکز بنا دیا تاکہ یہ انسان پوری کائنات پہ ریسرچ کرے، اللہ کا جو ملکوتی نظام ہے اس پہ ریسرچ کرے، اللہ کا جو ارضیاتی نظام ہے اس پہ ریسرچ کرے، اور ریسرچ کر غور و فکر کر کے، جستجو کر کے اپنے لیے اور پوری انسانیت کے لیے مفید بنائے۔ یہی اللہ کی منشا اور رضا ہے۔ اب اللہ ایک ہیں جس کی رٹ ہے، لیکن مکہ المکرمہ کے جو مشرکین ہیں، سردار ہیں، حکمران اشرافیہ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں۔ حالانکہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کائنات کا رب کون ہے، آسمان، زمین، عرش عظیم اور کل شیء، تو کہیں گے اللہ ہے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رٹ کی بات کرتے ہیں، ایک سیاسی اور معاشرتی سسٹم کی تشکیل کی بات کرتے ہیں، تو فوراً انکار کر دیتے ہیں، مقابلے میں آتے ہیں، ضد کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اور ہر قسم کی تکالیف پہنچاتے ہیں۔ اللہ رب العزت آیت مقدسہ نمبر 93 میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کچھ دعائیں کریں، اللہ سے مانگیں۔ کیوں؟ کتنی ہی اونچی جماعت ہو، مضبوط جماعت ہو،
انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت ہی کیوں نہ ہو، اس نے اللہ سے مانگنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت صحابہ بھی ہے، آپ جماعت کی تیاری کر رہے ہیں، جماعت سازی کے مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ یہاں رہنمائی دے دی گئی کہ ہر دور میں اللہ سے مانگنا ہے۔ جب دشمن مقابلے میں ہے، دشمن دعوت کو قبول نہیں کر رہا، بلکہ دعوت کو قبول کرنے کی بجائے مقابلے کے پہ اتر آتا ہے، ہٹ درمی اور ضد دکھاتا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ مایوس نہیں ہونا، ہمت رکھنی ہے، حوصلہ رکھنا ہے، صبر کرنا ہے اور اللہ سے تعلق مضبوط رکھنا ہے۔ اور ربی، کہہ دیجئے، فرمائیے ربی، اے میرے پروردگار، اما ترینی ما یوعدون، اگر تو مجھے دکھانے لگے جو ان سے وعدہ ہوا ہے، ربی اے میرے پروردگار، فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، مجھے نہ کریں گناہگار لوگوں میں سے، ظالم لوگوں میں سے، جو ان سے وعدہ کیا گیا ہے عذاب الہی کا۔ یا اللہ، اگر وہ میرے سامنے آ جاتا ہے تو مجھے ان میں سے نہ کرنا۔ یعنی ظلم انہوں نے قائم کیا ہوا ہے، اب نظام ظلم کے جو اثرات ہیں اور اس کے نتیجے میں جو اللہ کا عذاب ہے، ہمیں اس سے محفوظ رکھنا، ہمیں ان سے دور رکھنا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ، اور بے شک ہم، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہماری یہ قدرت ہے، أَن نُّرِيَكَ، ہم آپ کو دکھلائیں گے، مَا نَعِدُهُمْ، جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، لَقَادِرُونَ، البتہ ہم قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ان پر عذاب آنا ہے، اس کا ایک وقت مقررہ ہے، اس وقت پہ ضرور عذاب آئے گا۔ اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی قدرت ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہو کے رہے گا۔ لیکن آپ کیا کریں؟ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، آپ ایسے کیجئے کہ آپ جو بھی یہ بری بات کرتے ہیں، اچھی بات سے اس کو دور کر دیجئے۔ یعنی ان کے غلط جملے، غلط پروپیگنڈا، تکلیف دہ جو ان کے الفاظ ہیں، ان کے مقابلے میں آپ کی جو گفتگو ہے وہ احسن ہونی چاہیے۔ نحن اعلم بما یصفون، اور ایسی بات نہیں ہے کہ ہمیں ان کی گفتگو کا نہیں پتہ، ان کے رویوں کا نہیں پتہ، ہم عالم زیادہ جانتے ہیں، بما یصفون، جو یہ بیان کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، ہم اس کو خوب جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی کہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم بے خبر ہیں، بلکہ ہمیں پوری واقفیت ہے، آگاہی ہے، لیکن ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، اس عذاب کا بھی ایک وقت ہے، آنا ضرور ہے، اور یہ کہہ کے اللہ الرٹ کر رہے ہیں۔ اور محترم دوستو، عزیزو، ہمیں اس سچی تاریخ کو جب ہم سنتے ہیں تو سمجھنا بھی چاہیے کہ جب بھی ہٹ درم متکبرین ضدی قوموں نے، حکمران اشرافیہ نے مقابلے پہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ اور دیگر انبیاء کا مقابلہ کیا، تو ان پر اللہ کا عذاب ضرور آیا ہے۔ تو آج عذاب کیوں نہیں آئے گا؟ آج بھی تو عذاب الہی آئے گا، قیامت تک آئے گا۔ یہ دونوں جماعتیں تو قیامت تک رہنی ہیں۔ یہ شیطانی جماعتیں جو ظلم قائم کریں گی، سیاسی، معاشی اور سماجی ظلم قائم کر کے لوگوں کو غلام بنائیں گی، استحصال کریں گی، اور اللہ کی سچی جماعتیں جو قوموں کو آزادی دلائیں گی، جو قوموں کو اللہ کے ساتھ جوڑیں گی، اللہ کا پروگرام پیش کریں گی، اللہ کی رہنمائی انسانیت کو دیں گی، یہ سچی جماعت تو رہنی ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور دعا سکھلائی، وَقُلْ رَبِّ اعوذ بک من حمزات الشیاطین، آپ کہیے، دعا کیجئے اللہ سے، ربی اے میرے پروردگار،
اعوذ بک، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من حمزات الشیاطین، شیطانوں کی چھیڑنے سے۔ حمزہ وہ نزغہ شیطانی ہے جو وسوسہ ہے، جو شیطان روح حیوانی پر ڈالتا ہے۔ انسان کے اندر اللہ نے روح ملکوتی رکھی ہے، روح حیوانی رکھی ہے۔ روح ملکوتی تک تو یہ اپروچ نہیں کر سکتا، لیکن بدن انسانی کو جو کنٹرول کرتی ہے وہ روح حیوانی ہے، اس میں یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، شیطانی جماعتیں وسوسے ڈالتی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس حمزات الشیاطین سے ہمیشہ دور رہنے کی اللہ سے دعا کیجیے۔ اور یاد رکھیے، جب تک سچی جماعت اللہ سے جڑ کر، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر کے ان شیطانی جماعتوں کا مقابلہ نہ کرے تو وہ شیطان تو بڑا طاقتور ہے۔ ایک ہی شکل ہے اس سے بچنے کی کہ اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور میں پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں اے میرے پروردگار، یہ کہ میرے پاس آ جائے، میری مجلس میں آ جائے شیطان اور اس کے وسوسے اور شیطانی جماعتیں ہمارے اندر شامل ہو کر ہماری مجلس میں بیٹھ کر منافقین کی شکل میں وہ ہمارے سسٹم کو خراب کرتے ہیں، وسوسے ہمارے اندر ڈالیں، جماعتی انٹرنل داخلی نظام کو کمزور کر دیں۔ یا اللہ اس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ دور حاضر میں بھی ہمیں اللہ سے پناہ مانگنی ہے۔ شیطان اور شیطانی جماعتیں آج کے دور میں تو میڈیا اور پراپوگنڈے کے ذریعے سے غالب ہیں، ہمیں سیکنڈ میں ورغلا لیتی ہیں، ہمیں چند لمحات کے اندر کنفیوز کر دیتی ہیں۔ میرے دوستو عزیزو، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کیجئے۔ شیطان، شیطانی جماعتیں، شیطانی وساوس، خیالات، پراپوگنڈے، نظریات کا تجزیہ کیجئے، اس سے بچیے، سچے لوگوں کا ساتھ دیجئے، سچائی کی تلاش میں رہیے۔ سچائی اہم ہے، جب ہم اس کی تلاش میں ہوں گے اللہ رہنمائی دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ہم پہلے عشرے کی جو دعا سیکھی تھی وہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یقیناً ماشاءاللہ آپ احباب نے یاد کر لی ہوگی، وہ بھی ہم نے کرنی ہے، اگرچہ وہ پہلے عشرے کی ہے لیکن یہ جاری رہنی ہے، یہ تربیت ہے ہماری، ہم سیکھ رہے ہیں۔ دوسرا عشرہ مغفرت ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ اس کی دعا ہے، یہ بھی بڑی خوبصورت توبہ کی دعا ہے یہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو واتوب الیہ۔ اور اس کے ساتھ گزارش کی تھی سورۃ الفاتحہ کی دعا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ دعائیں جامع دعائیں ہیں، ہر وقت کیجئے، ہر نماز میں کیجئے، نوافل مکمل کریں، تراویح مکمل کریں، قرآن مکمل کریں، جب بھی ہاتھ بلند کریں یہ دعائیں ضرور کیجئے۔ اور جامع دعا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بہت پیاری دعائیں ہیں، الفاظ ہیں، نہ یاد ہوں دل سے ویسے اللہ سے دعا کیجئے، جو بھی دل میں آئے اپنے الفاظ میں اور انداز میں مانگیے، لیکن دل کی توجہ کے ساتھ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله واصحابه اجمعين
برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔